یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا لطف و احسان ہے۔ تو گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں دور جا کر اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو اس طرح ذرا مزہ نہیں آتا، اور پنکھا میں نے اپنے والا بند کروایا تھا، آپ یہ چلا لیں، اس کا مسئلہ نہیں، میں نے یہ والا بند کرنے کا بولا تھا، چلا لیں یہ آپ، چلیں ٹھیک۔ اسپیکر کی آواز بھی چونکہ تھوڑی ہے اور میرا بھی گلا تھوڑا سا خراب ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج جو موضوع میں نے تیار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سن کر لطف آئے گا۔ تو بلا تاخیر اپنے موضوع کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں، روزہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ روزہ جو سحر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت مکمل ہو جاتا ہے، اور ایک وہ روزہ ہے جو بلوغت کی آنکھ کھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک چلتا رہتا ہے۔ پہلا روزہ ہے جس میں کھانے اور پینے اور جائز نفسانی خواہشات سے بھی باز رہنا ہے، اور جو دوسرا روزہ ہے وہ ہر غیر شرعی کام سے، ہر خلاف شریعت کام سے باز رہنا، اس کو دائمی روزہ کہا جاتا ہے، اور اس روزہ کو رکھنے والے زمانے میں عام نہیں ہوتے بلکہ انہیں اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔ بلا وجہ قبروں پہ چراغ نہیں جلتے۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا کہ جے نہیں زندہ ولی قبراں دے اندر، زمانہ ایویں دیوے بال دے، زمانہ بلا وجہ دیوے نہیں بالتا۔ انہوں نے زندگی کے اندر اپنے تمام خواہشات کے چراغ بجھا دیے تھے، آج ان کی قبروں پہ بھی چراغ جل رہے۔ دائمی روزہ وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور قبر میں جانے تک چلتا رہتا ہے۔ حضرات محترم، روزہ جو ہے اس کا کنسیپٹ کافروں کے اندر بھی ہے۔ ہندوازم، بدھ مت، ان لوگوں کے ہاں بھی روزے کا کنسیپٹ موجود ہے، یعنی جو یہودی عیسائی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ آسمانی کتابوں پر ان مذاہب کا آغاز ہوا، آج ان کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ان کی کتاب کے مطابق نہیں، لہٰذا ہم انہیں آج ٹھیک نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا جو آغاز ہے وہ آسمانی کتابوں پر ہوا، لہٰذا ان کا جو روزہ ہے اس پر بحث کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا روزہ خدا کی رضا کے لیے ہی تھا۔ لیکن جو بدھ مت ہیں، جو ہندوازم ہے، آج بھی جو ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی جو ہندو ہیں وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کی زبان میں اس کا نام کچھ اور ہے، اور میں وہ نام مسجد میں لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ویسے مجھے نام آتا ہے لیکن مسجد میں لینا مناسب نہیں۔ تو وہ بھی ایک روزہ رکھتے ہیں، اور ان کا جو مقصود ہے، جو مقصد ہے ان کا اس روزے سے، وہ اللہ کی رضا نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں، بلکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ خواہشات ایسی ہیں جو حیوانیت تک انسان کو لے جاتی ہیں، اور انسان کے اندر حیوانیت کے عنصر بھی پائے جاتے ہیں، تو ان عناصر کو ختم کرنے کے لیے ہندو بھی جو ہیں وہ سال میں روزے رکھتے ہیں، اور ان کا جو اس کے پیچھے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو غلط قسم کی خواہشات ہیں ان سے ہم پاک ہو جائیں، ان سے مقصود اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا جبریہ، اور یہ آغاز اسلام میں ہی اس فرقے کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ جبریہ کہتے تھے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کرو یا نہ کرو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ قدریہ ایک اور فرقہ تھا جس کا نام تھا قدریہ۔ قدریہ کہتے تھے کہ عمل ایک مزدوری کے طور پر ہے، آپ جب عمل کرتے ہیں تو اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ کہ وہ آپ کو ضرور ثواب دے۔ یعنی تین لوگوں کے میں نے آپ کے سامنے نظریات رکھے، ہندو جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے، جبریہ کا مقصد عمل کے حوالے سے نظریہ یہ تھا کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے نعوذ باللہ۔ قدریہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ نے عمل کر لیا، آپ نے حق ادا کر لیا،
اب اللہ پہ لازم ہے وہ آپ کو ثواب دے۔ لیکن تینوں فرقے گمراہ فرقے ہیں۔ اسلام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا مذہب ہے، اس کے مطابق نہ تو روزے کا مقصد صرف اور صرف باطنیت کو پاک کرنا ہے، اور نہ عمل کی کوئی رب کے دربار میں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور نہ عمل کر کے بندہ رب کے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، کچھ لوگ ہیں میرے حبیب آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ یمنون علیک ان اسلموا، لوگ احسان جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ ان کا احسان نہیں، اللہ کا ان پر احسان ہے کہ اس نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہ توفیق نہ دیتا تو کہاں یہ ایمان قبول کر سکتے تھے۔ بل اللہ یمن علیکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ تمہارا کوئی احسان میرے حبیب پر بھی نہیں ہے۔ اللہ پر تو بات کی بات ہے، حبیب پر بھی کوئی احسان نہیں ہے کہ تم کہو کہ دیکھیں آپ کو اتنے لوگوں نے نبی نہیں مانا اور ہم نے مان لیا ہے لہٰذا ہمارا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرا کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق عطا فرما دی ہے۔ تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عمل کی رب کے دربار میں کوئی ویلیو نہیں، یہ بات بھی غلط ہے، اور عمل کر کے بندہ کہے کہ رب کے اوپر لازم ہو گیا اب ثواب دے دے تو یہ بھی بات غلط ہے۔ اب مسلمانوں کا پھر عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا درمیان میں عقیدہ ہے، اعتدال میں عقیدہ ہے، عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے۔ بولیں عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے، عمل کرتے رہنا ہے، لیکن اس عمل پہ اترانا نہیں ہے، ہمیشہ اپنے رب کی رحمت پہ ہی یقین رکھنا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ چونکہ میں نے عمل بڑے کیے ہیں لہٰذا میں تو پکا جنتی ہوں۔ عمل کرنا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن عمل کے بیس عمل کو بنا کر رب کی رحمت سے منہ موڑنا نہیں ہے۔